فرض نماز کے بعد دعا ثابت ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا ثابت ہے، اجتماعی دعا ثابت ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ لکھا ہے اکابر نے کبھی بھی اس دعا کی اجتماعیت کے خلاف نہیں لکھا، اس لیے اگر آپ مانگنا چاہیں تو انکار نہیں ہے اور نہ مانگنا چاہیں تو اقرار نہیں ہے، جواز ہے، ضروری نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، کننا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم احببنا ان نکون عن یمینہ، اللہ کے نبی جب نماز پڑھاتے ہماری خواہش ہوتی کہ ہم دائیں طرف کھڑے ہوتے، کیونکہ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد دائیں طرف منہ کر کے بیٹھنا ہوتا تھا۔ فسمعتہ یقول، میں نے حضور سے سنا کہ آپ یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم رب قنی عذابک یوم تجمع عبادک، اے اللہ جب قیامت کو بندوں کو جمع کرے گا تو مجھے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے اقبل علینا بوجہہ، آپ منہ مختلف طرف کر لیتے اور پھر میں نے سنا آپ دعا مانگتے اللہم انی اعوذ بک من عمل یخزینی، تو صحابی جو سن رہا ہے تو حضور اونچی مانگتے ہیں تو تبھی سن رہا ہے نا، ورنہ صحابی دعا کیسے سن رہا ہے؟ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی ضعیف کتاب کا میں حوالہ بھی نہیں آپ کو دے رہا۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ ہمارا علم بہت محدود ہوتا ہے، کہیں سے چھوٹی سی فتوی سن لیتے ہیں اور اکابر کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر نبر اللہ برقدہ کے ہاں میں نے 1.5 سال پڑھا ہے، بوہڑ والی مسجد گکھڑ منڈی، جہاں حضرت خود 5 نمازیں پڑھاتے تھے، حضرت سلام پھرتے اور منہ مختلف طرف کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین، جیسے دعا میں مانگتا ہوں ایسے ہمارے حضرت مانگتے تھے، اور میں نے اس طرح دعا مانگتے ان کو دیکھا ہے۔ آپ نے صرف پڑھا ہے اور میں نے امام اہل سنت کو دیکھا ہے، آپ نے ان کا نام سنا ہے، میں 1.5 سال ان کی خدمت میں رہا ہوں، اور حضرت گھر کے ضروری کام مجھے فرمایا کرتے تھے اور بے حد مجھ سے محبت فرماتے تھے۔ ہم یہاں پاکستان ہی سے عمرہ حج کے لیے جاتے وقت روزہ پاک کی زیارت کریں یا مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے ہوئے، جب یہاں سے آپ جائیں مکہ مکرمہ عمرہ کر لیں، پھر جب مدینہ منورہ جانے لگے پھر وہاں سے نیت کر لیں، کیونکہ آپ تو مکہ کی نیت سے جا رہے ہیں۔ میں الحمدللہ کئی سالوں سے یہاں سیدھا مدینہ منورہ رسول پاک کے روزے پر جاتا ہوں اور وہاں سے احرام باندھ کے عمرے کے لیے جاتا ہوں۔ الحمدللہ میرا معمول ہے، میں اسی طرح جاتا ہوں۔ میں جدہ گیا تو یہی کپڑے پہنے ہیں، تو ساتھی کہتے ہیں مولانا صاحب عمرے کے لیے، میں نے کہا عمرے کے لیے تو آپ کا احرام تو نہیں ہے، میں نے کہا میں احرام مدینہ سے باندھیں گے، پہلے حضور پاک پاس جائیں گے جن نے ہمیں مکہ دکھایا ہے، وہاں سلام پڑھیں گے، صلوات پیش کریں گے، کارگزاری سنائیں گے، حضور سے درخواست کریں گے اور پھر انشاءاللہ مکہ روانہ ہو جائیں گے۔ اور میری خواہش ہوتی ہے واپس مدینہ منورہ ہی سے سفر کرتا ہوں، پوری خواہش ہوتی ہے، کوئی ٹکٹ کا مسئلہ بن جائے تو بن جائے، ہم تو جو کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں، ہمارے کہنے اور کرنے میں فرق نہیں ہوتا۔ حیات فی القبر کے 5 نام آپ نے بتلائے تھے، ان میں سے 2 تو معلوم ہے، دنیاویہ اور برزخیہ، باقی 3 آپ بتا دیں۔ ایک آدمی تھا تو اس نے کہا مجھے اللہ پاک نے 2 نعمتیں بڑی وافر عطا فرمائیں، میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، ایک تو اللہ نے مجھے حافظہ بہت دیا ہے اور دوسری مجھے یاد نہیں آ رہی۔ ابھی 5 بتائی ہیں اور پھر بھول گیا جی، 2 یاد ہے 3 باقی بتا دیں۔ بتا تو دیا تھا حیات دنیاویہ ہے، برزخیہ ہے، حسیہ ہے، روحانیہ ہے اور جسمانیہ ہے، یہ 5 نام ہیں، اب یاد رہ جائیں گے؟ آپ نے کہنا جلدی کہہ دیا، ایک بار پھر کہہ دیں۔ آپ کے روضہ مبارک پر بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرے، تو کیا عام مسلمان لوگوں کی قبر پر دعا کا کون سا طریقہ جائز ہے، کون سا بہتر ہے؟ آپ نے تو قبرستان جانا ہی نہیں ہے، مسجد میں تم دعا سے بھدک رہے ہو تو قبرستان آپ نے کیا جانا، چھیڑ چھاڑ کرنی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ قبرستان جائیں، وہاں بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھیں، اصالِ ثواب کر دیں، وہاں ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی مانگ لیں تاکہ شبہ نہ ہو، ہاتھ اٹھا کر مانگ لیں تو پھر بھی گنجائش ہے۔ عقائد کے احکام کیا ہے اور خصوصاً عقیدہ حیات النبی کا حکم کیا ہے؟ عقیدے کا منکر کافر نہیں ہوتا، جب قطعیات سے ثابت ہو تو عقیدے کا منکر کافر ہوتا ہے، ظنیات سے ثابت ہو عقیدے کا منکر وہ فاسق ہوتا ہے۔ ہم حیات النبی کے منکر کو کافر نہیں کہتے، اہل سنت والجماعت سے خارج اور گمراہ کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا کیسا ہے؟ اس طرح قرآن اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جب قرآن کریم میں آئے تو پھر نہ پڑھیں اور تلاوت جاری رکھیں۔
اور عام حالات میں حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، جس طرح دنیا میں انسان فجر ظہر عصر مغرب عشاء کی پڑھتے ہیں، اور نیک آدمی یہ فجر مغرب عصر یہ نماز تکلیفی ہے، وہ نماز تلذذی پڑھتے ہیں، وہ 5 نہیں ہوتی، جب پڑھ لیں۔ داڑھی کے مقدار کے بارے میں وضاحت کیجیے اور فریق مخالف کو کیا جواب دے دیں، وہ بھی بیان کریں۔ یہ عشاء کے بعد کے بیان اسی لیے کراتے ہیں کچھ آپ کا فائدہ ہو اور آپ کو بیان کرنے کا سلیقہ آ جائے۔ داڑھی کی مقدار ایک مٹھی ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین وفر اللہ وعفو الشوارب۔ اس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اپنا عمل امام بخاری نقل فرمایا ہے، کان ابن عمر اذا حج واتمر قبض علی لحیہ فما فضل اخذہ۔ عبداللہ بن عمر حج عمرے کے لیے جاتے، کچھ داڑھی بڑھ جاتی، فارغ ہونے کے بعد اپنی دوڑی مٹھی میں لیتے اور جب بڑھ جاتی اس کو تراش دیتے تھے۔ آپ ایک بیان میں آپ علیہ السلام کی جنت کی مٹی سے پیدا ہونے کی دلیل منہا خلقناکم فیہا نعیدکم دی۔ آپ علیہ السلام روضہ اقدس میں ہیں اور وہ جنت کا ٹکڑا ہے، ایسا ہی آپ کی خلقت بھی جنت کی مٹی سے، خلقت بھی جنت کی مٹی سے ہوئی۔ اب سوال ہے کسی وجہ سے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما بھی جنت کی مٹی سے ہونا لازم نہیں آتا؟ اگر یہ جنت کی مٹی سے بن جائے تو اسے فرق تو کچھ نہیں پڑتا۔ انبیاء کے بارے میں تو طے ہے نا، باقی انبیاء کے علاوہ اگر ان کو بھی قرب مل جائے تو اس میں اشکال کی کون سی بات ہے؟ لا إله